چلیں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ فائنینشیل مارکیٹس اصل میں کس چیز پر چلتی ہیں؟ یہ صرف نمبرز اور چارٹس کا کھیل نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے چھپی ہیں نفسیاتی قوتیں، ایک ایسا ذہنی کھیل جو ہر ٹریڈ کے نتیجے کو طے کرتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم اسی ڈارک مارکیٹ سائیکالوجی سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر 99% ٹریڈرز ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسس پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ پراسرار 1% کون ہے جو مارکیٹ کی اصلیت کو سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مارکیٹ صرف چارٹس نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک میدان جنگ ہے۔ تو باہر کے دشمنوں سے لڑنے سے پہلے جنگ تو اپنے اندر شروع ہوتی ہے۔ ٹریڈنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور نہیں بلکہ خود ٹریڈر کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ یہی وہ اندرونی دشمن ہیں جن پر قابو پانا کامیابی کے لیے سمجھیں سب سے پہلی شرط ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا دشمن ہے خوف۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک ٹریڈر کو بالکل مفلوج کر سکتا ہے۔ ایک بہترین موقع سامنے ہوتا ہے، ساری حکمت عملی اشارہ دے رہی ہوتی ہے، لیکن ٹریڈر ہچکچاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں پیرالیسس بائی انالیسس، یعنی تجزیے کا فالج، جو بہترین مواقع ضائع کروا دیتا ہے یا پھر معمولی سے منافع پر جیتنے والی ٹریڈز کو وقت سے پہلے بند کروا دیتا ہے۔ ذرا جان کی کہانی پر غور کریں۔ یہ خوف کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ پچھلے نقصانات کا ڈر اسے حال میں ایک واضح موقع لینے سے روک رہا ہے۔ اس کا خوف اس کی حکمت عملی پر پوری طرح حاوی ہو گیا اور نتیجہ ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ بالکل اسی چیز سے تو بچنا ہے۔ اور پھر آتا ہے خوف کا دوسرا رخ، لالچ۔ اسے ٹریڈنگ کا مہلک گناہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈر کو بالکل لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کان میں کہتی ہے تھوڑا اور رسک لو، یہ بہت بڑی جیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک شخص کو اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے اور ایسے غیر ضروری خطرات مول لینے پر مجبور کرتی ہے جو پورے اکاؤنٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اب سارا کی کہانی دیکھیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک جیت اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے رسک مینجمنٹ کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور لالچ اس پر قابو پا لیتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی لاپرواہ ٹریڈ میں دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کلاسک غلطی ہے، اور لالچ کا ایک قریبی رشتہ دار ہے حد سے زیادہ خود اعتمادی۔ جب کوئی ٹریڈر مسلسل جیت رہا ہونا تو یہ سوچنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے مارکیٹ کو سمجھ لیا ہے۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ اصول اب اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ایما کی کہانی اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ ایک جیتنے کا سلسلہ اسے جھوٹے تحفظ کے احساس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنا حفاظتی جال یعنی رسک مینجمنٹ ہٹا دیتی ہے